اللہ اکبر اللہ۔ زندگی کے کچھ ایسے سبق ہیں جو ہر انسان کو ضرور سیکھنے چاہیے، بلکہ اگر انسان ان سے ناواقف ہو تو زندگی میں بہت نقصان کا اندیشہ ہے۔ جتنی جلدی یہ سبق سیکھ لیے جائیں گے اتنا ہی زندگی میں فائدہ ہوگا۔ دنیا میں کچھ لوگ صرف 8 گھنٹے ہی کام کر کے آپ سے زیادہ خوش اور خوشحال ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صرف کام نہیں کرتے بلکہ ایک مقصد کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کام کو بہترین کرنے کی مستقل کوشش میں لگے رہتے ہیں اور آخر کار وہ اپنے میدان کے بہترین لوگوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ جس کام سے وابستہ ہیں کیا اس میں بہترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں؟ اگر نہیں تو وہاں تک پہنچنے کا کیا طریقہ اور روڈ میپ ہے؟ دوسرا سبق یہ ہے کہ آپ ایک بہت ہی ڈسٹریکٹڈ دنیا میں رہتے ہیں، اور اگر آپ آسانی سے ڈسٹریکشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ڈسٹریکشن آپ کے دماغ کو سن اور تباہ کر دیتی ہے، جس کا احساس بہت بعد میں ہوتا ہے۔ کیا آپ ڈسٹریکشن جیسے کہ موبائل فون کا بے فائدہ استعمال کرنا، بار بار میسیجز دیکھنا، گیم کھیلنا، بنا پلاننگ کے دن گزارنا، بے فائدہ باتیں کرنا، کیا اس سے خود کو بچا پاتے ہیں؟ تیسرا سبق یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات میں مشورہ ضرور کریں، لیکن آپ کو ایسے لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا جو اس معاملے میں رائے دینے کے قابل نہ ہوں۔ یاد رکھیں، ہر شخص ہر مشورہ دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ مشورہ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ ایک تو وہ اس معاملے میں مشورہ دینے کے قابل ہو، اور دوسرے اس کی نظریاتی بنیادیں اور اخلاق مضبوط ہوں۔ یہ بھی دیکھیں کہ وہ مشورہ منوانے کی نیت سے نہ دے رہا ہو، آپ کو اپنے مشورے کے مطابق عمل کرنے پر فورس نہ کر رہا ہو۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی انسان آپ کے مسائل کو حل کرنے نہیں آئے گا۔ عاقل اور بالغ ہونے کے بعد آپ اپنی زندگی کے 100% خود ذمہ دار ہیں۔ یہ ذمہ داری آپ کو خود اٹھانی ہے۔ اپنے لیے ایک بہترین مینٹر کا سلیکشن کیجیے اور بغیر اہل اور مخلص مینٹر کے مشورے کے زندگی کے اہم فیصلے نہ کیجیے۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ آپ 100 سیلف ہیلپ کتابیں پڑھ لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فائدہ آپ کو صرف علم پر عمل کرنے سے اور سیلف ڈسپلن ڈیولپ کرنے سے ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سی سیلف ہیلپ کتابیں بہت خاموشی سے آپ کو صحیح راستے سے غلط راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کتابوں کو سلیکٹ کرنے میں اہل علم سے مشورہ کیجیے۔ ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کی کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرنے سے پہلے اپنے اسلامی نظریات کی بنیادوں کو بہت مضبوط کیجیے۔ مغرب میں لکھی جانے والی کئی سیلف ہیلپ کتابیں ایسے کانسیپٹس آپ کے دماغ میں ڈال دیتی ہیں جن کی وجہ سے لاشعوری طور پر آپ اس ٹریک پر چڑھ جاتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، اور آپ کو احساس تک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے بارے میں سوچتا رہے گا، لہٰذا خود پر رحم کھانے والا اور خود پر ترس کھانے والی سوچ اور مزاج سے باہر نکلیں۔ لوگوں کے اپنے مسائل بہت ہیں، تو ان پر ڈیپینڈ ہونے کے بجائے خود کوشش کیجیے اور اپنے لیے موقع پیدا کیجیے۔ اگر آپ اپنی فیلڈ میں کسی کو خود سے بہتر سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ رہ کر اس کے تحت کام کریں، اس سے سیکھیں اور اس سے حسد نہ کریں، اس سے مقابلہ کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ سگریٹ پینے سے آپ کی زندگی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایک ایلیوژن ہے، اور یہ عادت صرف آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم کر رہی ہے۔ آپ کسی بھی چیز پر فوکس کرنے کے لیے ساری زندگی اس عادت پر ڈیپینڈ رہیں گے، گویا کہ آپ سگریٹ نوشی کے قیدی بن چکے ہوں گے۔ ایک بہت اہم بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ایک بہت آرام دہ اور کمفرٹ زون والی زندگی سب سے زیادہ خطرناک نشہ بلکہ ایک لت ہے، اور اگر آپ اس لت کا شکار ہو گئے تو یہ زندگی میں ڈپریشن کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ کمفرٹ زون کا مطلب ہے کہ بس جیسے چل رہا ہے چلنے دو، اور کیا ضرورت ہے زیادہ محنت کرنے کی، سیکھنے کی والی سوچ۔ زندگی کا ایک یہ سبق بھی بہت سیکھنے والا ہے کہ لوگوں کو اس سے زیادہ نہ بتائیں جس کی انہیں جاننے کی ضرورت نہیں۔ اپنی رازداری کا خود احترام کریں۔ اپنی پرسنل ویڈیوز، فوٹوز، بچوں کی فوٹوز، ان کے بارے میں عام پبلک میں زیادہ بات نہ کریں، خاص کر اگر آپ کوئی لیڈی ہیں
तो अपनी ज़ाती वीडियोस और फोटोज़ कभी भी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो जल्द या देर से ऐसा नुकसान उठाएंगे जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल से होगी और आपको ये सबक बहुत याद आएगा। जिंदगी के सबकों में से एक बहुत अहम सबक ये भी है कि हर कीमत पर शराब, ड्रग्स या किसी भी नशे से परहेज करें। अपने हवास खोने और बेवकूफ़ी के काम करने से बदतर कोई चीज़ नहीं, बल्कि सच बात तो ये है कि इस किस्म के नशों के आदी लोग गधों की तरह होते हैं। आपके वालिदैन और अहलो अयाल बहुत अहम लोग हैं। उनकी खबरगिरी और जिम्मेदारियां अदा करने में बिल्कुल कोताही ना करें। खासकर आपके बच्चे एक बहुत बड़ी अमानत हैं। उन्हें ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका और सही रास्ता बार बार बताते रहें। अगर आप बच्चे हैं और ज़िंदगी में कामयाबियों की बुलंदी को छूना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत को कभी हल्का मत लेना, वरना बहुत पछताएंगे। ज़िंदगी का एक बहुत अहम सबक ये भी है कि अपने को 99% ज़हनी मसाइल से बचाने के लिए लोगों की बातों को बिल्कुल पर्सनल ना लें। ये सही बात है कि बहुत सी बातें हमारे लिए बहुत तकलीफ देह होती हैं, खासकर अगर बोलने वाला कोई बहुत करीबी हो, लेकिन खुद को इस बात पर तैयार करना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी किसी की तकलीफ दे बातों की वजह से ख़राब और बर्बाद नहीं करूँगा। ये मेरी ज़िंदगी है और मैं इसका 100% जिम्मेदार हूँ। ज़िंदगी के अहम सबकों में से एक अहम सबक ये भी है कि दुनिया की ज़िंदगी में ये सोचना कि हर चीज़ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए, आसानी ही आसानी हो जाए, ये एक बेवकूफ़ी है। दुनिया की ज़िंदगी ऐसी ही है जहाँ हर इंसान की अपनी एक जंग है। आप भी इसी तरह नशेबो फराज से गुजर रहे हैं और ये आते जाते रहेंगे, यहाँ तक कि आप वहाँ वापस चले जाएं जहाँ से आए थे और जहाँ कोई नशेबो फराज नहीं होंगे। ये मुख्तसर सा वक्त आपको कभी सब्र और कभी शुक्र के साथ गुजारना है और तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे अहम और आखिरी सबक ये है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि इस दुनिया के मामलात में अल्टीमेट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का है। कोई इंसान, कोई हुक्मरान, कोई मुल्क अल्टीमेट और मुकम्मल कंट्रोल नहीं रखता। लिहाजा अगर मुश्किलात लंबी हो गई हैं तो भी ये याद रखना चाहिए कि बिलाखिर हर चीज़ और हर मामला सिर्फ अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। आपका काम सिर्फ तदबीर की दुनिया में दुरुस्त असबाब इख्तियार करना और अल्लाह पर भरोसा करना है। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि दुनिया का कंट्रोल अल्लाह के बजाय मुख्तलिफ लोगों के हाथ में है और आप मायूस हो जाते हैं? अब ईमानदारी से अपना जायज़ा लीजिए कि आप इन तमाम बातों में कहाँ खड़े हैं और आपने अभी कितना काम करना है। उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा।